اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے، اور ہمیشہ دعا یہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں برکت دے، آپ پر رحمتیں فرمائے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس رب العزت سے جو ہے وہ رحمت مانگی جائے، برکتیں مانگی جائیں۔ باقی وہ سب کچھ خود ہی دے دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جس شکل میں بھی آپ کو عطا کرے، اور وہ کرتا ہے، عطا بالکل کرتا ہے، اپنی بندوں پہ خاص رحمتیں بھی کرتا ہے، برکتیں بھی ڈالتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے انسان ہی ناشکرا ہے، بس لالچ بڑھتی جاتی ہے ظاہر ہے دن بہ دن۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کیجئے۔ فجر کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم ہے، نور حضور کا ٹائم ہے، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، سنا کریں، اور 5 وقت نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ آپ بھی پڑھا کریں، اور نماز میں ہی برکت ہے، نماز سے ہی سب کچھ ہے۔ اور باقی آپ کا اپنا اخلاق، پیار، محبت ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھا کریں۔ بازار میں چلتے ہوئے، روڈ پہ چلتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیا کریں، سب کی کیئر کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جب آپ کسی پہ رحم کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو رب تعالیٰ آپ کے، وہ تو رحم کرتا ہی ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو ہمیشہ ہی اپنی امت سے، ہم لوگوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں ہم اس کی پاکستانی جو ہیں وہ خاص طور پہ خاص قوم ہے، جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پاک مطلب پاکستان، مطلب جگہ پاکستان، پاک جگہ۔ یہ ہم تو خوش قسمت ہیں، ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں، اور ہمیں بہترین قوم بننا ہے، ایک بننا ہے، اور وہ اسی طرح ہی بن سکتے ہیں، اتفاق سے، پیار سے، محبت سے، خلوص سے، صلہ رحمی سے۔ باقی تو دنیا داری چلتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ اس پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بس پابندی وقت نماز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، نماز سجدہ سجود ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری قبولیات ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کی، ہر انسان کی ساری جو خواہشات ہیں، حاجات ہیں، وہ پوری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بے شک۔ چلیں آج آپ کو آج کا ورد بتاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد کا ورد ہے یہ۔ نماز عشاء فرض جب آپ ادا کر لیں، اس کے بعد یہ آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، یا غفار یا اللہ ہو، یا غفار یا اللہ ہو، یا غفار یا اللہ ہو۔ جب آپ نماز فرض ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے یہ فرض نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد کا جو میں نے آپ کو ایک ورد بتایا ہے، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ ادا کرنا ہے۔ اس سے جو بھی آ رہا ہے، اس پہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ایک بہانہ ہوتا ہے اس کو رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا، جب ہم دل سے یاد کرتے ہیں نا اسے، کہ نہیں مجھے یہ نماز پڑھنی ہے، یہ ادا کرنی ہے، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، مجھے یہ سنت ادا کرنی ہے، جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو وہ اس پہ عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا خوش ہوتا ہوگا رب تعالیٰ کہ جب کوئی بھی گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے نا رب تعالیٰ سے، تو رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، وہ تو دروازے کھول کے بیٹھا ہے،
کہ آؤ معافی کے طلبگار ہو، معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. بالکل معاف کرنے والے ہیں، بے شک معاف کرنے والے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اپنا ارد گرد کا خیال رکھا کریں. جو بہنیں بیٹیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اور اعلیٰ قسم کے رشتے عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں. اور جو بچے، بوڑھے، ہمارے بزرگ، جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. آئیے ایک دفعہ دعا کر لیتے ہیں، چھوٹی سی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ایک فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول درود شریف پڑھیے، پھر الحمد پڑھیے، اور 3 دفعہ چاروں کل پڑھ لیجیے، 4 دفعہ پڑھ لیجیے چاروں کل، پھر درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تو رحم کر، کرم کر، تو رحم کر. یہ فاتحہ پڑھی ہے، یا اللہ اس کا اصال ثواب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے روح کے اصال ثواب کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. جتنے بھی صحابہ، صحابین، تبع تابعین، جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے روح کے اصال ثواب کے لیے قبول و منظور عطا فرما. خصوصاً بالخصوص میرے والد محترم سید ظفر علی شاہ کی روح کے اصال ثواب کے لیے قبول و منظور فرما. ان کو کبھی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت فردوس میں جو اعلیٰ مقام عطا فرما. جنت کی خوشبوئیں ہوائیں عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عطا فرما. ان کا دیدار عطا فرما. ان کی قبر کو روشن عطا فرما دے. جتنے بھی دنیا سے رشتہ دار، دوست، احباب، بوڑھے، بزرگ، بچے جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے مولا. سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ کلی عطا فرما. انہیں جلد سے جلد سے احتیاط فرما دے مولا. ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں. جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کیا کریں. ان کے لیے 2 نفل کا صدقہ جاری بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے گا. آپ پر اپنی خاص رحمتیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.